اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے 3 مئی کو سپریم کورٹ میں میرا میچ عمران خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد عدت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اس کے بارے میں بتائیں گے اور عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو بتائیں گے اور پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ گرانے کا اور مریم نواز کو پہلی بہت بڑی شکست پنجاب میں ہوئی، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ کیسی پنجاب میں بہت بڑی شکست تو اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے، اور دوسرا ہمارا اہم نقطہ ہوگا کہ سیفر کیس کے بارے میں آج تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دے گی اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 کو میرا میچ ہے سپریم کورٹ میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 3 مئی کو جب عمران خان نے جب قومی اسمبلی میں نون لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ٹی ایم نے مل کر ترمیم کی اور نیب کو ختم کر دیا، عمران خان نے اسے چیلنج کر دیا۔ عمران خان نے چیلنج کرنے کے بعد وہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس عطا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ نے اختلاف کیا، اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عطا بندیال، چیف جسٹس عطا بندیال اس فیصلے کو قلعدم کرا دی اور اس کی شقوں کو بھی قلعدم کرا دی اور کیس بحال کر دیے۔ لیکن پاکستان کی طریقہ گواہ جب بڑے ریلیف دینے چاہے تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی، عدالتیں بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں، جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ایک شخص مجرم کو ضمانت دیا اور عدالت اور کورٹ پر جا کر حاضری لگا جائے، اس سے بڑا انصاف کا قتل عام پوری دنیا میں نہیں ہوا۔ دوسرا کیس میں عمران خان کو جب پہلی سماعت ہوئی تو اس پر نوٹس جاری ہوئے اور عمران خان کو کہا کہ آپ پیش ہونا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ جب عمران خان نے اس وقت الیکشن نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے تو جیسے قاضی فیصلہ نے پھر اسے مقرری سماعت نہیں کی، پھر جب مقرر کی تو اس پر جیسے دوسری جگہ سماعت ہوئی تو جیسے اطہر منوال نے کہا کہ ہم کیسے روک سکتے ہیں کسی کو ذاتی، پھر جج اٹھ کر چلے گئے، پھر مشاورت ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔ جب عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے کیا تو جج صاحب دوسرے وکیل مخدوم علی شاہ نے دلائل اتنے لمبے دیے، 3 گھنٹے دلائل دیتے رہے، اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ مجھے 2 گھنٹے چاہیے۔ اس کے بعد عمران خان کو 11:30 پر سماعت شروع ہونے کا امکان ہے 30 کو، اور سماعتوں کی کیا عمران خان دلائل دیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے اور کے پی کی حکومت کی جانب سے درخواست دائر کی ہے کہ عمران خان کو براہ راست دکھایا جائے۔ اس درخواست پر کیا بند؟ اگر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے تو پھر یہی بینچ سنے گا، جس میں جسٹس قاضی فیضیسہ سربراہی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس اطہر منوال ہیں اور ساتھ ہی جج مندو خیل ہے اور جسٹس ایک اور ہیں، اس کا مجھے نام نہیں تھا، لیکن 5 جج ہیں۔ ان کا اگر فیصلہ 3-2 سے آتا ہے یا 3-2 سے آتا ہے تو پھر دکھایا جائے گا یا نہیں دکھایا جائے گا، درخواست لگتی ہے براہ راست۔ دوسرا نقطہ ہے کہ عمران خان اس کیس میں پیش ہوں گی اور عمران خان کی درخواست ہے کہ میں خود پیش ہو کر دلائل دینا چاہتا ہوں۔ کیا اس پر سپریم کورٹ عمران خان کو اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ کیونکہ یہ 3 دن اہم ہے۔ 27 کو عمران خان کی سیفر کیس میں حتمی دلائل داخل ہونے والے ہیں اور بہت سے صحافیوں کی رائے ہے کہ یہاں کیس ختم ہو جائے گا اور عمران خان کو اس کیس میں ریلیف ملے۔ اس کے بعد عمران خان کا کیس ہے عدت نکاح کیس، جو میں نے اوپر آپ کو ٹرینڈ لکھا کہ عدت نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا، اور عدت نکاح ہے کیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عدت نکاح کیس عمران خان اور بشر بی بی کو خان معاویہ کے اغوا ہونے کے بعد جو انٹرویو ہے، اس کے بعد عمران خان کو پہلے اس کیس میں ناقابل سماعت قرار دیا، پھر اس کے بعد ناقابل سماعت قرار دیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، اس نے بھی قابل سماعت قرار دیا۔ میں حیران ہوں جسٹس عامر فاروق کے پاس کوئی ایسے کہ جو قابل سماعت قرار دیتے۔ یہاں پی ٹی آئی کی بہت بڑی ناکامی تھی، پی ٹی آئی نے اس کیس کو سپریم کورٹ میں نہ لے گئی، کیونکہ سپریم کورٹ میں ایسے فیصلے آئے ان کے جن پر سخت رد عمل سپریم کورٹ نے دیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم وہاں بھی ناکام ہوئی اور اس کیس کو عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 قید سزا ہو چکی تھی۔ اس کیس کو سیشن کورٹ میں چیلنج کر دیا اور سیشن کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد سیشن کورٹ میں سماعتیں ہوئیں اور پہلے 2 سماعتوں پر وکیل نہیں پیش ہوئے، اور اس کے بعد جب وکیل پیش ہوئے تو ایک
سلمان اکرم راجہ نے دلائل دی، پھر دوسری جانب وکیل پیش ہوئے، پھر تو وہ آئے اور تاریخ دے کر چلے گئے۔ جج صاحب نے تاریخ نہیں، وکیل نے تاریخ دی اور جس بہت اس نے جھڑونجا جج کو، لیکن جج کو بھی کچھ نہ اپنی عزت کا خیال، اس نے بھی تاریخ دے دی۔ اس کے بعد پھر اس تاریخ پر بھی نہیں آئے، پھر سماعت منتوی ہو گئے، پھر اس میں حتمی دلائل، پھر اس کے بعد تاریخ ہو گئی، پھر اس کے بعد وکیل باہر چلے گئے۔ آج سماعت، کل سماعت ہوئی تو اس پر دوسرے وکیل نے دلائل دی اور دلائل مکمل کیا اس کورٹ میں ہوگی۔ میری ذاتی رائے کہ عمران خان کی یہ درخواست خارج ہو جائے گی، کیونکہ میرا خیال نہیں اس کیس میں عمران خان کو، کیونکہ سیفر کیس میں عمران خان کو سزائیں کالعدم ہو جائیں گی، اس لیے اس کیس میں عمران خان کو رکھنا ہوگا اور اس لیے ان کی درخواستیں خارج کر دیں تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں اور وقت لگے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب منظور ہوتی ہیں تو عمران خان 2 قسم میں، اس کے بعد عمران خان پر کوئی کیس نہیں۔ اگر عمران خان کی لیگل ٹیم کو چلتا ہے تو عمران خان کی لیگل ٹیم لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوری طور پر درخواستیں دینی چاہیے کہ جب تک عمران خان کے نئے مقدمے منظر عام پر نہیں آتے اس وقت تک عمران خان کو گرفتاری کرنے سے روکا جائے۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہ کر پائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا نقطہ کہ عمران خان کی سیفر کیس میں 3 مئی کو سپریم کورٹ میں دلائل دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ بات اس وقت تک، کیونکہ دوسری جانب وکیل دلائل مکمل کرتے ہیں یا نہیں، جیسے قاضی فیصلہ اجازت دیتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ دلائل عمران خان نے کیا دی۔ اسی دن ہم آپ کو ویلاگ پہلے بتائیں گے، ہم 29 کو اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ دوسرا کہ مریم نواز کو پنجاب میں بہت بڑی شکست ہوئی ہے، یہ ہم آپ کو پہلے بتائیں کہ مریم نواز کو کون سی شکست ہوئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 ماہ سے دہشت گردی کی پاکستان کی عدالتوں میں اسپیشل جج کے کورٹ جج موجود نہیں تھے، تو چیف جسٹس شہزاد ملک نے اس کو ججوں کو مقرر کرنے کے 5 ججوں کے نام دے دیے، لیکن پنجاب حکومت نے یہاں نہیں منظوری دی۔ اس کے بعد آج تک جمعے کے وقت تک دے رکھا تھا ٹائم پنجاب حکومت کو، جس پر آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اپنا لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے کہا کہ جناب ہم نے یہ منظوری دے دی گئی۔ اس منظوری کے بعد نون لیگ کو یہ بہت بڑی شکست ہے کہ نون لیگ چاہتی تھی کہ ہمارے جج شامل ہو، جس پر آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے یا بھی لوگوں نے سن چکے ہوں گے کہ اسلام جو احتجاج ہوا تھا وکیلوں پر، پنجاب حکومت تشدد کیا، میں اس پر حق میں نہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہاں وکیل چاہتے تھے، نون لیگ کا گروپ چاہتا تھا، گروپ چاہتا تھا کہ ہمارے وکیلوں کو عدالت کے جج بنایا جائے تاکہ نواز شریف کے مطابق فیصلے لیے جائیں، لیکن جس ملک اڑ گیا، اس نے کہا کہ ہم اپنی ہی مرضی کے جو جج میں نے دیے وہ ہی لگیں گے۔ ایسے جج میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سپریم کورٹ میں چلا جائے گا اور سپریم کورٹ میں ہی وہ تعینات ہو جائے گا 1 سیٹ، اور دوسرا بات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو، سب سے سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق ہے، کیا عامر فاروق کو سپریم کورٹ میں لے کر جائے گا یا نہیں؟ یہ بہت بڑی شکست ہے پاکستان کی صورتحال پی ٹی آئی کا سیکریٹ گرانے سے۔ اگر پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے تو سارے پی ٹی آئی کے سیکریٹ گرا دیے جائیں۔ کیا ہم نے پہلا نقطہ اٹھایا، جب شروع ہوتا ہے نا ختم نہیں ہوتا، شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد ختم نہیں ہوتا۔ پاکستانی کہاوت آپ شروع کریں، ختم پھر دیکھا جائے گا۔ جب شروع کیا جاتا ہے یہ سب نون لیگ کے گلے اور پیپل پارٹی اور دیگر جماعتوں کے گلے پڑے گا۔ آج ان کے ساتھ ہے، کل ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ آج تخت نشین ہے، کل تخت نشین نہیں ہوگی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، جب ایک پر پڑتا ہے دوسرے پر ہی ضرور پڑتا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ بس شروعات ہے۔ پہلے نون لیگ کہتی تھی ہم پر بہت مشکلات آئی ہیں، وہ مشکلات ان پر نہیں ہیں۔ پہلے یہ ان کا کوئی بات تو یہ ڈیل کر کے ملک سے باہر بھاگ جاتے تھے اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ڈیلر کبھی پاکستان کا نہیں سوچ سکتا، کیونکہ ڈیلر ہمیشہ اپنا ہی فائدہ مفاد سوچتے ہیں۔ ڈیلر نے کبھی پاکستانی قوم اور پاکستانی مفاد نہیں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم نے بہت سی قربانی دے چکی، اب نہیں پاکستانی قوم قربانی۔ خان صاحب کے اس بیان سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم سے اب کون سی قربانی تے پاکستانی قوم کو علاقوں میں جہاں اکٹھا کر کے وہاں ایٹم بم مار دیا جائے، اس سے پاکستانی اور قربانی نہیں، جیسے بجلی کے بلوں اور ٹیکسوں اور کسانوں کی مشکلات حال کا میں نے آپ کو بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ جو
مئی کے مہینے اینڈ تک سا مکمل کپاس کی پاشی کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک کپاس کی پاشی شروع نہیں ہوئی، اور یہاں بجلی اور دیگر اور پینوں کے ٹیوبویلوں کے پانی بہت مہنگے ہیں، جس کے کسانوں اور کھادوں پر پریشانی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ زرداری اور نواز شریف اور ان خاندان جو حکومت پہ ان کے پیسے تو بار پڑے ہیں اور یہ قربانی دیں اور پاکستان میں لیں۔ عمران خان نے کہا لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے خود قربانی دیتا ہے، پھر وہ عوام کرتے ہیں، مشکل فیصلے وہ کرتا ہے جو عوامی مینڈیٹ پر آیا ہو۔ عمران خان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، جو پاکستانی قوم کے ووٹ سے وہی مینڈیٹ آتا ہے۔ دوسرا گل ہے پاکستان میں ایک اور خبر چلی کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بہت کم ہو رہی ہے اور 15% مقرر کی تھی، لیکن 13% پر سرمایہ کاری ہے۔ نواز شریف اور دبئی میں گئے اور دبئی کے عبداللہ شیخ نے $10 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا کہا ہے، اور میں یہ سوال پوچھنے کہا سے مراد ہے کہ ہم پہلے $1 ارب سرمایہ کاری کریں گے، پھر 500، لیکن $10 ارب میرا خیال ہے نہیں کریں گے، کیونکہ دبئی اور دوسرے ممالک کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ جو حکمران ہیں یہ تو سرمایہ کاری ہمارے ملک میں کرتے ہیں، ہم ان کے جا کے ملک میں کیسے سرمایہ کاری کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسی سے ادھار مانگنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے پاس وہ پیسے موجود ہیں یا نہیں۔ ایسا شخص ہوتا ہے جو پیسے کو موجود ہوتے لیکن دوسروں سے مانگتا ہے، وہ لوگ ایک مرتبہ دے دیں، 2 مرتبہ، لیکن آخر میں لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس تو اپنے پاس پیسے پڑے ہیں لیکن اس کے اپنے پیسے کہیں اور پڑے اور یہ ہم سے مانگ کر یہ کام چلاتا ہے، پھر وہ نہیں دیتے۔ اس لیے پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے پیسے تو لندن اور دبئی اور دیگر جگہوں پر پیسے پڑے ہیں، اور پاکستان کو سرمایہ کاری وہی حکمران ہے کہ جس کا ہر چیز پاکستان میں موجود ہو، وہی اس کے دور میں سرمایہ کاری آئے گی۔ سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان لا و قانون زیادہ نہیں، جہاں قانون تو صرف نون لیگ کے مطابق چلتا ہے، اور پاکستان کی سیکورٹی حالات دیکھیں، کسی پلٹ کے ترجمان کو یہاں کیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، پھر بندہ نہیں پتہ چلتا، اور دوسری عدالتیں کریں تو نون لیگ کے آ جاتے ہیں، ان پر نون لیگ کے لوگ چھوڑ دی جاتے ہیں ججوں پر۔ ججوں کو بھی اس پر سخت نوٹس لینا چاہیے۔ اور اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہے، اس میں عمران خان کے کیسوں کی سماعت مقرر ہے۔ ہم اگلے ویلاگ میں آپ کو ڈیٹ سے بتائیں گے۔ آج شہر فراز احمد کشمیری کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی، اس کو ہم اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔